ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو گھسیٹا جا رہا ہے، خون سے لت پت ہے، خون ہی خون اس کے جسم پر ہے، چہرے پر، اور لوگ مار رہے ہیں، لوگ اس عورت کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس عورت کو گھسیٹا جا رہا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کو کیوں مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، مجھے وجہ بتاؤ۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ نے غصے سے پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ اس عورت کو گھسیٹ کیوں رہو، لوگ غصے میں تھے۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ وقوع ہو جائے، لوگ غصے میں آتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے فرمایا او لوگوں کی یہ کیا ہو رہا ہے، اس عورت کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت، یہ عورت بدکار ہے، زانیہ عورت ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں، بازار میں گھسیٹا جائے، جو بھی ہے واقعہ۔ یہ سارا واقعہ لوگوں نے سنایا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ہم اس کو گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ زانیہ عورت ہے، یہ اس کا علاج یہی ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے عورت کو دیکھا، عورت کانپ رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف وہ عورت متوجہ ہوئی اور دیکھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ الزہرا کے شوہر حسن حسین کے بابا جان کے سامنے اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی کہ علی المرتضیٰ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے اس کا دیوانہ پن دیکھا، اس عورت کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے لوگوں چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس عورت کی جان چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا واقعہ ہے، حضرت عمر کا حکم ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ حضرت عمر کو کہہ دو کہ علی نے چھڑوایا ہے۔ جب یہ بات ہوئی لوگ گئے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے جا کر بتایا کہ امیر المومنین عمر ہم مار رہے تھے، آپ کے حکم کے مطابق اس کو سزا دے رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے، انہوں نے ہم سے چھڑوایا، اس عورت کی جان بچائی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تو لاؤ۔ جب علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، سامنے کھڑے حضرت علی المرتضیٰ، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین عمر بن خطاب، اللہ سے معافی مانگے، آپ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا۔ فرمایا کون سا فرمان؟ کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو اس وقت تھے، آپ جوانی میں آئے، آپ جوانی میں جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، میں نے تو بچپن میں پڑھا ہے، میری جوانی تو نبی پاک کے ساتھ گزری ہے، آپ کی جوانی نبی پاک کے ساتھ نہیں گزری، آپ بعد میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھا، میرا تو بچپن بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور جوانی بھی، اب بڑھاپا آ رہا ہے، اب بھی میں ان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی چلتا رہو، ان کی باتیں میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم پوچھتے ہیں علی مجھے یہ بتاؤ نبی کائنات کا فرمان کون سا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات نے فرمایا عمر سن لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سو رہا ہو اس کو بیدار ہونے سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی، اور جو نابالغ ہے اس کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک وہ
بالغ نہ ہو جائے۔ تیسری بات، جو دیوانہ پن ہے جس کو پاگل پن کہتے ہیں، اگر وہ بھی ہو پھر بھی سزا نہیں ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب علی کیا بنے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تو بتا کیسے فیصلہ دیا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ لوگوں نے گواہی دی ہے، یہ بدکار عورت ہے، یہ زانیہ عورت ہے، یہ ٹھیک عورت نہیں ہے، آوارہ عورت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آپ کو پتہ علی یہ تو دیوانہ ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو زنا ہے وہ اس کا اس وقت دیوانہ پن ہو، اس کو دورہ پڑا ہو، پھر جا کے وہ آدمی اس حالت میں اس کے قریب آیا ہو، اس لیے اس پر حد قائم نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، عورت کی سزا جو ختم کر دی اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عمر آج اگر تو نہ چھوڑتا رب نے آپ کو پکڑ لینا تھا، کیونکہ نبی کائنات کا فرمان جو ہے وہ موجود ہے، اور جب تک نبی کائنات کے فرمان کے مطابق عمل نہیں ہوگا، فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ کے نزدیک جو ہے فیصلہ پیارے پیغمبر کے سنت اور فرمان کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جملہ سنیں، وہ کیا کہتے ہیں علی آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، آپ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے بہت شانوں سے نوازا ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، اور جس کا ذکر اس مہینے میں ہو رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نبی کائنات کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔